السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رواں برس کرسمس تک امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس اپنے ملک آ جانی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات جمعرات کو اپنی ایک ٹویٹ میں کہی۔ صدر ٹرمپ کے ٹویٹ سے چند گھنٹے قبل قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کے 5,000 سے کم فوجی تعینات ہیں، جنہیں اگلے برس کے اوائل میں گھٹا کر 2,500 سے کم کر دیا جائے گا۔ لاس ویگس میں یونیورسٹی آف نیواڈا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان ہی کسی معاہدے پر پہنچیں گے اور یہ امن معاہدہ ہوگا۔ تاہم یہ ایک طویل اور کٹھن عمل ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی قدم ہے۔ ان کے بقول ہم سمجھتے ہیں کہ امریکیوں کو اب واپس گھر آ جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے مزید قیام کے خواہش مند نہیں ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے تحت طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران مذاکرات کے بنیادی اصول طے پائیں گے، جن میں جنگ بندی اور شراکت اقتدار سمیت دیگر امور پر بات چیت کا امکان ہے۔ افغانستان کی حکومت نے امریکی صدر ٹرمپ کے افغانستان سے فوجی انخلا سے متعلق بیان پر فی الحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تاہم افغانستان کے وزیر دفاع نے صدر ٹرمپ کے بیان کا حوالہ دیے بغیر کہا ہے کہ افغانستان کے سرزمین پر گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہونے والی تمام فوجی کارروائیاں افغان افواج نے کی ہیں۔ افغان فوج کے سربراہ جنرل یاسین ضیاء نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ افغانستان کے مسلح افواج ملک سے دشمنوں کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ تاہم طالبان نے امریکی صدر کی طرف سے سن 2020 کے آخر تک امریکی فوجوں کو افغانستان سے نکال لینے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک مختصر ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا امریکہ طالبان امن معاہدے کے حوالے سے ایک مثبت قدم ہوگا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت امریکہ سمیت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے گی۔ افغانستان کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا افغانستان سے فوجی انخلا سے متعلق بیان ان کی انتخابی مہم کا ایک حصہ ہے۔ ناروے میں افغانستان کی سابق سفیر شکریہ بارگزئی کہتی ہیں کہ امریکی حکومت کا افغانستان کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اور فوجی انخلا اسی معاہدے کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے افغان حکومت اور طالبان کو مشورہ دیا کہ وہ صدر ٹرمپ سے سبق حاصل کریں اور قیام امن کی کامیابی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کریں۔ افغانستان کے دفاعی تجزیہ کار جنرل عتیق اللہ امرخیل کا کہنا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی فوجیں کسی دوسرے ملک میں ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہ سکتی اور امریکی فوجوں کے ذمہ دارانہ انداز میں انخلا کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کے علاوہ دیگر دہشت گرد تنظیمیں بھی سرگرم ہیں۔ دریں اثنا افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ نے بھارت میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے۔ عبداللہ ان دنوں سرکاری دورے پر بھارت میں موجود ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے متنبہ کیا ہے کہ اگر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی جاری رہی تو یہ جاری لڑائی دونوں ملکوں کی سرحدوں سے نکل کر علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بدھ کے روز اپنی کابینہ کے ایک اجلاس میں صدر حسن روحانی نے جنگ سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے پر 10 روز سے جاری لڑائی میں اب تک سینکڑوں فوجی اور عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کی شمال مغربی سرحد آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ملکوں سے ملتی ہے اور تہران کے ان دونوں پڑوسیوں سے اچھے سفارتی تعلقات ہیں۔ ایران سے جاری ہونے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ چند مارٹر گولے
ایران کے سرحدی گاؤں اور قصبوں میں آ کر گرے ہیں، جن سے چند عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور ایک 6 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ صدر روحانی نے خبردار کیا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ملک کسی بھی بہانے سے ایرانی سرحدوں پر دہشت گرد بھیجے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات بھارتی سیکیورٹی فورسز میں خودکشی کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ایسا اکثر ذہنی دباؤ میں آ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ علاقے میں گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری شورش کو دبانے کے لیے تعینات یہ سیکیورٹی فورسز نامانوس ماحول اور ناموافق حالات میں ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں، اور ان میں مایوسی کی سطح اس وقت بڑھ جاتی ہے جب انہیں گھر جانے کے لیے چھٹی دینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک اعلیٰ سیکیورٹی فورسز عہدیدار ذوالفقار حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سپاہیوں میں ذہنی تناؤ کو کم کرنے اور انہیں تفریحی مواقع فراہم کرنے کے لیے حالیہ برسوں میں کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں ان میں منفی سوچ کے رجحان میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ فلسطینی علاقے مغربی کنارے کے گاؤں کے رہائشیوں نے اسرائیلی آبادکاروں پر نظر رکھنے کے لیے کلوز سرکٹ کیمرے CCTV نصب کر لیے ہیں۔ گاؤں والوں کا الزام ہے کہ اسرائیلی آبادکار وقتاً فوقتاً ان پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ مغربی کنارے کا گاؤں کسان اس علاقے میں آتا ہے جہاں اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہے۔ CCTV کیمرے نصب کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے فلسطینی بستیوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھنے والے اپنے مقاصد سے باز رہیں گے۔ مغربی کنارے میں آباد 30 لاکھ فلسطینیوں کے درمیان 4,30,000 اسرائیلی آبادکار بھی مقیم ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہاں یہودی بستیوں کی تعمیر شروع ہوئی۔ کسان میں 10 مقامات پر لگائے گئے یہ کیمرے ایک موبائل ایپلیکیشن کے ساتھ منسلک ہوں گے جو رہائشیوں کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے آگاہ کرے گی اور کسی بھی حملے کی صورت میں سارا واقعہ ریکارڈ ہوگا۔ اس منصوبے کی فنڈنگ فلسطینی نژاد امریکی تاجر بشر مصری نے کی ہے۔ بشر اس سے قبل بھی مغربی کنارے کے دور دراز علاقوں میں اس نوعیت کے 6 منصوبوں کی فنڈنگ کر چکے ہیں، جس کا مقصد یہودی بستیوں میں توسیع کے باعث مقامی آبادی کو خطرات سے بچانا ہے۔ رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے پاس بھی ایسے واقعات کا دستاویزی ریکارڈ موجود ہے، جن میں ایسے واقعات بھی شامل ہیں جن میں فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلیوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں 8 اکتوبر سن 2020 کے ہولناک زلزلے کو 15 سال بیت گئے ہیں، لیکن بالا کوٹ کے عوام اب بھی ٹین سے بنے عارضی ڈربوں میں رہائش پذیر ہیں۔ زلزلے کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور شمالی علاقوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 73,000 افراد جاں بحق جبکہ لاکھوں بے گھر اور زخمی ہوئے۔ زلزلے کے 15 سال مکمل ہونے پر بالا کوٹ کے عوام نے جمعرات کو شہر میں احتجاجی ریلی نکالی، جس میں انہوں نے حکام پر زور دیا کہ اگر ان سے کیے گئے وعدے جلد از جلد پورے نہ کیے گئے تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ اسلام آباد تک بڑھا دیں گے۔ اور اب کرونا وائرس کی صورتحال۔ برطانیہ نے ملک میں کرونا وائرس کی پابندیاں مزید سخت کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید 971 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 78,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں کرونا کیسز کی کل تعداد 68 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور عالمی وبا سے 1,05,526 اموات ہو چکی ہیں۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 3,60,00,000 سے زائد کیسز موجود ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ کیسز اور اموات کے اعتبار سے بدستور سر فہرست ہے، جہاں 75 لاکھ کیسز موجود ہیں اور لگ بھگ 2,12,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بھارت 68 لاکھ اور برازیل 50 لاکھ کیسز کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ برازیل میں 14,800 اور بھارت میں 1,05,000 اموات ہو چکی ہیں۔
امریکہ کی بایوٹیکنالوجی کی کمپنی رینی جینیرون کا کہنا ہے کہ اس نے کرونا وائرس اینٹی باڈی کی تھراپی کا ہنگامی بنیادوں پر تجرباتی استعمال شروع کرنے کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کی منظوری کی درخواست دی ہے۔ یہ وہی تھراپی ہے جو گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کو کووڈ 19 کے علاج کے غرض سے دی گئی تھی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس تھراپی میں 2 طرح کی اینٹی باڈیز شامل کی گئی ہیں جو مریض کو کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ تھراپی ابھی تجرباتی مراحل میں ہے، اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر FDA کی انفرادی اجازت کے ساتھ کسی مریض کو دیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس وقت 50,000 مریضوں کے لیے اس دوا کی کافی خوراکیں موجود ہیں۔ کمپنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں 3 لاکھ لوگوں کے لیے یہ ویکسین دستیاب ہوگی جو امریکی شہریوں کے لیے مفت فراہم کی جائے گی۔ افغانستان کے دوم نائب صدر سرور دانش کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کووڈ 19 کے پہلے مرحلے میں ملک میں ہلاکتوں کی تعداد کم رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ وبا کی دوسری لہر کے اثرات بھی کم رہیں گے۔ اسی دوران نگراں وزیر صحت نے کہا ہے کہ ان کی وزارت نے چین کے ماہرین صحت کے ساتھ آن لائن رابطے استوار کیے ہیں تاکہ ملک میں کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ کیا جائے۔ کابل میں دونوں عہدیدار چین کی طرف سے صحت کے شعبے کے لیے دیے گئے $10 لاکھ مالیت کے ساز و سامان کے عطیے کے بارے میں جمعرات کے روز بات کر رہے تھے۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدارتی امیدواروں کے مباحثے کے دوران کورونا وائرس کا معاملہ ہی حاوی رہا۔ ریاست یوٹا کے شہر سالٹ لیک سٹی کی یونیورسٹی آف یوٹا میں بدھ کی شب ہونے والے اس مباحثے کے دوران ریپبلکن جماعت کے امیدوار مائک پینس نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عالمی وبا کی روک تھام کی حکمت عملی کا دفاع کیا، جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار سینیٹر کاملا ہیرس نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا۔ مائک پینس صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دی گئی کورونا ٹاسک فورس کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے مباحثے کے دوران اعتراف کیا کہ امریکی عوام کے لیے رواں برس چیلنجنگ ہے، تاہم وہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکی عوام کی صحت صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح ہے۔ پینس نے وعدہ کیا کہ عالمی وبا کے علاج کے لیے تجویز کردہ ویکسین کی خوراک رواں برس کے اختتام تک دستیاب ہوں گی۔ مباحثے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں مباحثے کو مائک پینس کی جیت قرار دیا۔ صدر نے ریپبلکن نائب صدارتی امیدوار کے کئی ویڈیو کلپس بھی شیئر کیے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر دوسرا صدارتی مباحثہ ہوا تو وہ کورونا وائرس کی سخت احتیاطی تدابیر کی روشنی میں ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بلیٹن یوٹیوب اور ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔